السلام علیکم، ست شری اکال۔ میں ہرمیت سنگھ ہوں دوستوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ امید کرتا ہوں آپ سب کی عید اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج عید کا تیسرا روز ہے، لیکن آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے برطانوی اخبار دی گارڈین نے کیا انکشاف کیا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ابراہیمک ایکارڈ کے حوالے سے کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، ساتھ ساتھ بات کریں گے امریکہ کو اس جنگ سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، برطانوی اخبار دی گارڈین نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کا ایک مسودہ اسرائیل سمیت اپنے اتحادی ممالک کو بھیج دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس مجوزہ معاہدے میں ابنائے ہرمز کو کھولنے، امریکی پابندیوں یا ناکہ بندی میں نرمی یا خاتمے کی تجاویز ایران کے منجمد 12 ارب ڈالر، حالانکہ یہ ایران جو ہے اس کو 24 ارب ڈالر بھی ڈکلیئر کرتا ہے، کبھی 27 کی بات کرتا ہے، تک رسائی جو ہے وہ حاصل ہے، اور 30 روز کے اندر ابنائے ہرمز کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے جیسے نکات شامل ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق یعنی چین بھی چاہتا ہے کہ اس معاہدے کی جو حتمی توثیق ہے اقوام متحدہ کے ذریعے کی جائے، تاکہ اسے عالمی سطح پر قانونی حیثیت حاصل ہو سکے۔ اگر یہ معاہدہ طے پایا جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک بڑا اور فیصلہ کن موڑ آ سکتا ہے۔ تاہم اسی دوران امریکی دفاعی حکام کی جانب سے سخت بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، جن میں پیٹ ہیگزٹ کے حوالے سے کہا، یعنی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایران کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آئے اور یا اپنے جوہری پروگرام کو صحیح طریقے سے ختم کرے، ورنہ اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اشارہ سیدھا اپنے فوج کی طرف کیا۔ اسی دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی حکام کی جانب سے سلطنت عمان کے خلاف دھمکی آمیز بیانات کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ رویہ ایک آزاد اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو بلیک میل کرنے کی کوشش۔ جبکہ ایک اور بیان میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملے بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور امریکہ ان تمام تر کارروائی میں شریک جرم ہے، کیونکہ اسرائیل کو سیاسی، فوجی اور سفارتی سطح پر مسلسل حمایت حاصل ہے امریکہ کی، جس کے بغیر یہ جارحیت ممکن ہی نہیں۔ ان کے مطابق خطے میں جاری اسرائیلی کارروائیاں صرف لبنان تک نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور عالمی برادری کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس پورے منظرنامے میں ایک طرف ممکنہ سفارتی معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف الزامات، جوابی بیانات اور کشیدگی کا بڑھتا ہوا سلسلہ، جو خطے کو ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوستو، ابراہیمک ایکارڈ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ابراہیمک ایکارڈ 2020 میں امریکہ کی ثالثی میں سامنے آیا تھا، جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ معاملہ لے کے آئے۔ یہ ایک سفارتی معاہدہ جس کا مقصد اسرائیل اور بعض عرب مسلم ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا ہے، سفارت خانے قائم کرنا، تجارت بڑھانا اور سیاسی روابط کو نئے فریم ورک میں لانا تھا۔ اس معاہدے کو اب تک متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور جزوی طور پر سوڈان نے قبول کیا، جبکہ قازقستان بھی وسیع تر فریم ورک میں شامل ہوا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان، سعودی عرب، ایران، ترکی، مصر اور قطر جیسے بڑے مسلم ممالک ابھی اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے، اور اس پر مختلف سیاسی و نظریاتی تحفظات رکھتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اس معاملے میں بہت واضح اور حساس پس منظر رکھتی ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست کے طور پر جب وجود میں آیا، جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ان اصول پر رکھی تھی کہ خارجہ پالیسی آزاد ہوگی، خود مختار اور اصولی، یعنی ہمارا جو اصول ہوگا اس پر ہم قائم ہوں گے، اور مسلم دنیا کے بنیادی مسائل خصوصاً فلسطین کے معاملے پر واضح موقف ہمارا ہوگا۔ انہوں نے اختیار بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر آج بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے، یعنی وہاں پر جانا یعنی پاسپورٹ وہاں قبول نہیں ہے، یعنی یہاں پاکستان میں وہاں پر جانا جو ہے بند ہے، جو کہ ایک تاریخی موقف ہے اور ریاستی شناخت کی علامت ہے۔ اس تناظر میں عالمی سیاست میں ابراہیمک ایکارڈ کو لے کر دباؤ اور بحث مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بعض رپورٹس اور سیاسی بیانات میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکی اور مغربی حلقے مسلم ممالک پر اس معاہدے میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے انہوں نے جو بات کی تھی کہ بھئی اگر
یہ ممالک اس فریم ورک میں شامل ہوتے ہیں تو انہیں اپنی سفارتی نظام اور پاسپورٹ جیسے بنیادی دستاویزات میں تبدیلیاں کرنا پڑ سکتی ہیں، جو کہ ایک غیر معمولی اور حساس معاملہ ہے۔ اس سیاسی ماحول میں پاکستان کے اندر بھی مختلف آراء جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ پاکستان کو ترکی، ایران جیسے ممالک کے ساتھ مل کر خطے کی نئی سفارتی سب بندی پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی ان کے مطابق، یعنی اگر آپ دیکھیں نا دوستوں، ایک طرف تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ یہ حکومت پہلے مریدکے میں انہوں نے لاشیں گرائی، تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پورے ملک کے ساتھ کیا کیا، اب یہ جا کے ابراہیمی کے کوڈ میں، کیونکہ پیس بورڈ میں تو یہ جا کے دوڑتے دوڑتے ہی شامل ہو گئے، اور پیس بورڈ کی افادیت اور پیس بورڈ کے حوالے سے جو انہوں نے بیانیہ بنایا ان کے کچھ ڈاکیہ صحافیوں نے، وہ آپ کے سامنے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے اسرائیلی یہودی کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اب وہی حکومت جو عمران خان پر یہ الزام لگاتی تھی کہ وہ اسرائیل نواز ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں یہ حکومت، کیونکہ اس کو اگر پولیٹیکل وزڈم کی میں بات کروں، ایک طرف تو عوام ان کی جڑیں نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف اشاروں پر ناچنا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، میری ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کل جب یہ سارا کچھ عوام نکلے گی، غم و غصے کا اظہار کرے گی، تو اسٹیبلشمنٹ کہے گی تو پولیٹیشین نے کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اچھی چیز کا کریڈٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ لے لیتی، بری چیزوں کا معاملہ ان کے سر پہ چڑھ لیتی۔ تو رانا ثناء اللہ اگر اپنی حکومت کو بڑھانا چاہتے ہیں اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے، تو یہ نقصان دہ ہوں گے اس کے لیے آگے کے۔ لیکن ابراہیمی ایکارڈ جیسے فریم ورک کی طرف جو ملک کو میں دیکھ رہا ہوں، جو دھکیلا سوچ رہا ہوں کہ اگر دھکیلا جا رہا ہے، لیکن سوال یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنی تاریخی شناخت، قائد اعظم کے اصولی موقف اور عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس راستے پر جائے گا، یا عالمی طاقت کے دباؤ کے تحت اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے بنیادی تبدیلی قبول کرے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ معاملہ صرف ایک معاہدہ نہیں رہتا، بلکہ نظریاتی اور قومی شناخت کا امتحان بن جاتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ جاری تنازع کے نتیجے میں امریکہ کو مجموعی طور پر تقریباً $95 ارب کے نقصانات کا سامنا ہے۔ اس رقم میں نہ صرف فوجی اخراجات شامل ہیں، بلکہ توانائی کے شعبے پر پڑنے والے اثرات بھی شامل ہیں، خصوصاً پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں پیدا ہونے والا اضافی بوجھ۔ رپورٹ کے مطابق جنگ یا کشیدگی کی صورت میں عالمی منڈی میں تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی، جس کے نتیجے میں ایندھن کی قیمتیں بڑھیں گی، اور اس کا براہ راست اثر امریکی معیشت اور عام شہری کی زندگی پر پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف عسکری محاذ نہیں، بلکہ معاشی محاذ پر بھی یہ اتنا ہی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، جہاں ہر دن جاری کشیدگی اربوں ڈالر کے نقصانات میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ مشرق وسطی میں کسی بھی بڑے تصادم کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے دوستوں، بلکہ پوری عالمی معیشت کو یعنی تباہ کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں توانائی بحران، سپلائی چین میں رکاوٹ، مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال جیسے مسائل مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں، بے روزگاری کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی جو کشیدگی، یہ صرف فوجی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عالمی معاشی خطرہ بھی بنتا جا رہا ہے، جس کی قیمت صرف حکومتیں نہیں بلکہ عام آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی چکائیں گے۔ دوستو خیبر پختونخوا کی طرف جاتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سہیل افریدی کے خلاف جو ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہو رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں درجہ حرارت مزید بڑھنے لگا ہے، جہاں تحریک انصاف کے ناراض ارکان اسمبلی نے پیر کے روز ایک اہم اجلاس طلب کر لیے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں تقریباً 27 ناراض ارکان اسمبلی کی شرکت متوقع ہے، جس میں پارٹی کے اندرونی اختلافات کے تناظر میں انتہائی اہم اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اجلاس کا ایجنڈا واضح طور پر 1 پوائنٹ رکھا گیا، جس کے تحت مرکزی مطالبہ عمران خان کی فوری رہائی ہوگا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت اور خاص طور پر کابینہ کی حالیہ توسیع پر بھی سخت تحفظات سامنے آئے ہیں۔ اگر میں بات کروں، میرے پاس جو خبر آئی ہے کہ اجلاس میں ایک طرف تو وزیر اعلیٰ جو سہیل افریدی ہے، اس کی کابینہ میں ممکنہ تبدیلی اور فیصلوں پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، جس میں صوبائی حکومت کے اندرونی معاملات میں مزید پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔
सियासी हलकों के मुताबिक सूरत हाल वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के लिए एक नए चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ पार्टी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ नाराज़ जो अरकान हैं उनके बढ़ते हुए मुतालबात हुकूमत के अंदरूनी तवाज़न को मुतासर कर सकते हैं। मुबसरीन का कहना है कि अगर ये इख्तलाफात जल्द हल ना किए गए तो खैबर पख्तूनख्वा सियासी सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो सकती है। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत कोशिश करे कि इजलास से पहले ही मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए सुलझा लिया जाए। ताहम इस इजलास की मौजूदा सियासी हालात में एक अहम टेस्ट केस के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसके नताइज आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सियासत पर गहरे असरात डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से तबाह किया गया, जिस तरीके से इमरान खान को तनहा किया गया, 6 से ज़ायद ईदें हो गई, इमरान खान को ईद की नमाज भी अदा करने नहीं दी गई। हालांकि दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि जहाँ भी कोई त्यौहार होता है दुनिया के आइन कानून में ये वाज़ है कि आप अपनी नमाज, अपना पाठ, चाहे वो त्यौहार का मौका हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो विसाखी हो, चाहे वो ईद हो, उस मौके पर आप अदा कर सकते। लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। कल मैं देख रहा था मरीम नवाज़ के गले में मामूली सी सर्जरी आई और पूरा मीडिया उसके लिए दुआएं कर रहा था। दूसरे ने बुशरा बेगम, उसकी आंख तकरीबन ज़ाया होने जा रही है, उसके के भी नज़र का मसला है। इमरान खान की आंख बकौल तहरीक इंसाफ ज़ाया हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का नाम, बुशरा बेगम का नाम, उन तमाम तर ख़वातीन का नाम जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं लिए जाए, जो इस वक्त रियासत ने उन पर एक जबर, जो एक कैद की चक्की में जिस तरीके से उनको कैदी बना के रखा हुआ है। तो मरियम नवाज़ हो गई, आसमा जरदारी को, ये वो लोग हैं जो एक अशराफिया के गढ़ जड़ है, और इस अशराफिया को, इनके दायरों को जब आप तोड़ते हैं ना दोस्तों, तो फिर आपको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। और शायद दुनिया को चलाने वाले एक चीदा लोग हैं, पाकिस्तान को चलाने वाले कुछ चीदा ख़ानदान कुछ लोग हैं, और इस ख़ानदानों के इस दायरे में कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे निशान इबरत या उनका जो अंजाम होता है वो आपके सामने माजी में भी आपने देखा और अभी भी आप देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक तरफ तो ये सूरत हाल है, यानी तहरीक इंसाफ के लिए इस्टेब्लिशमेंट KPK में भी मसाइल पैदा कर रही है, और ऐसा लगता है कि KPK में भी उनको कमज़ोर कर रही है। दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान में ज़रई ज़मीनों को क्यों तबाह किया जा रहा है, क्यों मखसूस अशराफिया अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसानों को जो है वो जानबूझकर ख़ुदकुशियों पर मजबूर कर रही है, जानबूझकर किसान ज़राअत के इस शोबे को जो है वो वहाँ से उनको दूर कर रही है। आपको पता है कि 25 लाख से ज़ायद किसान जो है ज़राअत छोड़ चुके हैं। उसकी वजह क्या है वो आपको समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि इस मुल्क पर जो अशराफिया बैठा हुआ है वो क्या चाहता है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़रई शोबा शदीद बहरान की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, जहाँ कपास की पैदावार 15 मिलियन जो बैल से कम होकर 2025 में सिर्फ 5.6 मिलियन बैल्स रह गई है, यानी तकरीबन 63% की तबाहकुन कमी आई है। इस तरह काश्त का जो रकबा है वो 33% कम होकर 3 मिलियन हेक्टर है उस पर घटकर 2 मिलियन हेक्टर से भी नीचे आ गया है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, इसको कपास इसकी रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन नाकिस पॉलिसियों में जो बिगाड़ है, पानी की गैर मसावी तकसीम और सब्सिडीज़ के गलत इस्तेमाल ने किसान को अब कपास से हटाकर गन्ने की तरफ धकेल दिया, जिसके नतीजे में अरबों डॉलर का नुकसान ज़रूरी ढांचे को शदीद धचका लगा है। इसी तनाजुर में यह भी कहा जा रहा है कि शुगर मिल्स के ताकतवर ख़ानदान जो खुद हुकूमत की सफ़ों में मौजूद है, इस पॉलिसी से बराह रास्त फ़ायदा उठा रहे हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये तर्ज अमल अब गंदम और चावल के साथ भी दोहराया जा सकता है। ज़मीनी सूरत हाल मज़ीद परेशान कुन है, यानी मकई की फसल का रेट 3,200 रुपये से अब गिर कर 2,200 रुपये तक आ गया है, जबकि गंदम, कपास, आलू, प्याज के बाद अब मकई के काश्तकार भी शदीद परेशान है। दूसरी तरफ आम तासुरी है कि किसान हर फसल में नुकसान उठा रहा है, जबकि मिडल मैन और ज़ख़ीरा अंदोज हर दफ़ा उनको फ़ायदे में रहते हैं। फसली सस्ते होने के बावजूद इनसे तैयार होने वाली मसनूआत महंगी होती जा रही हैं। इसी दौरान आलमी मंडी में अगर आप देखें, तेल की कीमत 25% से ज़्यादा कमी के बावजूद पाकिस्तान में आवाम को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि इब्तिदाई दिनों में आप देखें
पहले दिन दूसरे दिन फ्यूल इजाफी बोझ हम सब पर डाला गया। आदाद शुमार ये बताते हैं कि मुल्क में क़ुव्वत ख़रीद में अगर हम देखें, एक तरफ तो ये महंगाई है, दूसरी क़ुव्वत ख़रीद में बड़ी कमी आई है। 2022 में 1 करोड़ से ज़ायद जानवर कुर्बान किए गए थे। 2023-24 और 2025 में ये तादाद कम होकर 65 लाख तक आ गई थी। जो मुआशी दबाव और कमज़ोर जो आपकी मईशत यानी आपकी मुआशी सूरत-ए-हाल जो कमज़ोर होती चली जा रही है, तो एक तरफ तो आम आदमी पिसता जा रहा है। दोस्तों, ये नाकामी जो ओवरऑल अगर आप देखें, ये गवर्नमेंट की ना एक साल की का मामला नहीं है, ये रियासती तरजीहात ही नहीं है कि किसान जो है उसको ताकतवर बनाए, उसको कमज़ोर किया जाए। ताकतवर ग्रोह अपने मफादात के लिए मुल्क की ज़राअत जो है उसको तबाह करने पर तुला हुआ है। कपास से लेकर मकई तक हर फसल में कीमतों का गैर मुतवाज़न निज़ाम किसान को नुकसान पहुंचा रहा है। बीच में जो लोग हैं मिडल मैन को फ़ायदा दे रहे हैं, जबकि ज़रूरी पॉलिसियों की सियासी और कारोबारी मफादात से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, किसान की हालत बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। यानी इस वक्त आप अंदाज़ा लगा लें कि किसान रुलता जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, जबकि जो मिडल मैन है, जो कारखानों में जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, जो आप देखें ना, मकई की फसल हो, चाहे गंदम की हो, चाहे वो कपास की हो, जानबूझकर किसान को इससे दूर किया जा रहा है ताकि वो गन्ने की फसल उगाए। और गन्ने का फ़ायदा किसको हो रहा है? ये जो इस वक्त बैठे हैं, आप निकालें ना, आदाद शुमार निकालें, आपको सबसे बड़े गन्ने के जो है वो मिल्स किसके नज़र आएंगे। ज़रा थोड़ा सा चैट जीपीटी करें, थोड़ा गूगल करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा।